محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو جاری تھی سرزمین کربلا اور قبر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، جس کا نامہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قبر امام حسین علیہ السلام پر سب سے پہلا قبہ جو ہے وہ دور بنی عباسیہ میں بنایا گیا۔ بنی عباسیہ کی حکومت کہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ جنہوں نے علم مظلومیت اہل بیت بلند کیا اور بنو امیہ سے خاندان رسول کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ علم بلند کیا گیا اور نام مظلومیت اہل بیت پر یہ حکومت حاصل کی گئی۔ اس کے پہلے سربراہ سفاح ابو العباس کہ جس نے سب سے پہلا قبہ جو ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام پر تعمیر کروایا۔ اس نے ایک چھت بھی زائرین کی رہائش کے لیے کربلا میں قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب تعمیر کروائی۔ سب سے پہلے اس نے کالے کپڑے پہنے، لوگوں کو کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہے وہ مرثیے پڑھے جانے لگے، حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں جو مومنین چھپ چکے تھے وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح ذکر امام حسین اور مجالس کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا اور لوگوں نے غم امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کھل کر منایا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ شخص کہ جو بنو عباسیہ کی حکومت کا پہلا سربراہ ہے، یہ اگرچہ کالے کپڑے پہن کر لوگوں کو مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی اوپر گریہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، یہ محبت امام حسین علیہ السلام میں نہیں کر رہا، چونکہ حکومت جو اس نے حاصل کی تھی وہ مظلومیت اہل بیت کی بنا پر کی تھی اور یہ اس کے ابھی ابتدائی دن تھے، اس لیے اس نے مظلومیت امام حسین کا سہارا لیا تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط کر سکے، جبکہ یہ خود بہت بڑا ظالم گزرا ہے۔ یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا خونی تھا اور اس کے قید خانے میں سادات کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس نے یہ جو سلسلہ کیا تھا، یہ اپنی حکومت جو ابتدائی حکومت تھی اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ تو پہلا جو گنبد بنا ہے، پہلا جو قبہ بنا ہے قبر امام حسین علیہ السلام پر، وہ بنو عباسیہ کے حکومت کے آغاز میں بنا ہے۔ والحمدللہ۔